ایک تو ان کا کانڈکٹ ہو گیا نا. اب جب ان کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبہ نے ان کو ریلیز کیا، چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کی بات شروع کی، ان کو ریکمینڈ کر کے بھجوا دیا یہاں پہ، تو پھر یہ کیا تمام لوگ اس مس کنڈکٹ کے اندر آتے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان، جج، چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ، پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ نہیں، وہ نہیں آتے. انہوں نے تو کر دیا جو ٹرانسفر. اگر 26ویں آئینی ترمیم کو آپ ویلڈ سمجھتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ویلڈ ہے، مؤثر ہے، تو پھر اس کے تحت یہ عام کارروائی ہے. لیکن جو بھی جج اس کے تحت ٹرانسفر ہو کے جائے گا کسی اور ہائی کورٹ میں، وہ وہاں اس ہائی کورٹ کا حلف لے گا تو وہاں کہاں اس ہائی کورٹ میں کام کر سکے گا. لیکن سر، لیکن چودھری صاحب، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے، تو نئی سینیورٹی لسٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی نکلی ہے، وہ تو موجودہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی منشا سے اور اپروول سے نکلی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنڈون کر رہے ہیں. سینیورٹی نہیں، سینیورٹی کے لسٹ نکالنے پہ ایک نااہل شخص کو جج دکھانے کی ضرور ذمہ داری چیف جسٹس پہ آئے گی، وہ بھی مس کانڈکٹ ہے. لیکن اس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور پریزیڈنٹ تو نہیں آتے. وہ تو انہوں نے تو یہی کہا ہے، وہ تو چیف جسٹس آف اسلام آباد آئیں گے نا اس کے اندر. اچھا، اب اس کی ذرا نہیں، جب آئیں گے اس کی ذرا پریکٹیکل سائڈ پہ سر آپ بتائیں مجھے. اب انہوں نے ریپرزنٹیشن کی ہے ایک تقریب میں بات کرتے ہوئے جرنلسٹوں سے. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا، اب میں سینیورٹی کے ایشو پر بات کرتا ہوں، سینیورٹی کا معاملہ ہمارے پاس ہی آئے گا تو جواب مل جائے گا، ابھی اس بارے میں کوئی تاثر قائم نہ کریں. اب انہوں نے جو ریپرزنٹیشن دی ہے ججز نے، انہوں نے لکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو، کیا یہ معاملہ پہ وہ جو فیصلہ کریں گے فائنل ہوگا، یا یہ معاملہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے پاس جائے گا؟ اور اگر وہاں پہ جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا؟ نہیں، یہ میرٹ پہ اس لحاظ سے نہیں ہوگا. یہ تو جو گروپ بن گئے ہیں دو، ان گروپ کے مطابق ہوگا. بدقسمتی سے اتنی دراڑیں پڑ گئی ہیں سپریم کورٹ میں کہ یہ ہوگا. لیکن جہاں تک تعلق ہے، یہ میں آپ کو پھر وضاحت کر دوں، جہاں تک تعلق ہے ڈوگر صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہونے کا، ایک تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ حلف لیں، کیونکہ ان کا حلف جو لاہور ہائی کورٹ کے جج پہ کے لیے تھا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے نہیں بنتا. وہ کہہ سکتے ہیں جی میرے پہ تو حلف ہی، میں نے تو کوئی حلف ہی نہیں لیا، جج میں ہوں کیونکہ ٹرانسفر ہوا ہوں، لاہور ہائی کورٹ کا حلف لیا تھا، وہی بس چلے گا. ایسا نہیں ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ اگر وہ جب بھی حلف لیں گے تو وہ جونیئر موسٹ ہو جائیں گے، یا اگر ان میں 2-3 ججز نے اکٹھا حلف لیا تو ان میں سے وہ اپنی عمر کے حوالے سے کون ان میں سب سے عمر والا ہے، معمر ہے، وہ پہلے آئے گا سینیورٹی پہ، اور باقی دو اپنی عمر کے لحاظ سے اگر ایک وقت میں وہ حلف لیتے ہیں، تینوں جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ آ رہے ہیں شاید، تو وہ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ حلف وہ لیے بغیر ایک ہائی کورٹ، نئے ہائی کورٹ کا جج بن جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ حلف لیں 2025 میں اور وہ سینئر ہو جائیں ایسے جج صاحبان سے جنہوں نے 2025 سے بہت پہلے یا 2025 میں ہی ان سے پہلے حلف لیا ہوا ہے اور وہ فنکشن کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے.